یا کرگل کے سبھی باشندوں کو جلے اور سلام. یا جلے. سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ سبھی نے ہمیں یہاں بلایا. میں ویسے کرگل بہت بار آ چکا ہوں، بہت سالوں سے، مگر وہ تعلیمی مہم میں گاؤں گاؤں میں جاتا تھا اور تعلیم کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے. اور آج خوش ہوتا ہوں کہ وہ اس کے جو انجام ہیں، اس کے جو فروٹس ہیں، وہ آج ہمارے نوجوانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. مگر آج میں یہاں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اپنے ساتھی ایپیکس باڈی کے کو چیئر کا سرنگ صاحب کے ساتھ، کا رمضان صاحب کے ساتھ، اور جو ہمارے ساتھ آئے ہیں. میں شکریہ کرنے آیا ہوں کرگل کے تمام لوگوں کو اور رہنماؤں کو، جنہوں نے جب لیہ میں حالات سازگار نہیں تھے، جب وہاں خوف کا ماحول تھا، سناٹا تھا، آپ لوگوں نے آواز اٹھائی. میں شکریہ کرنے آیا ہوں کرگل کے لوگوں کا، دراس کے لوگوں کا، زانسکر کے لوگوں کا، آرین ویلی میں بٹالک کے لوگوں کا، واکھا ملبیک کے لوگوں کا، بدھ خربو چکن کے لوگوں کا، اور خاص کر جو رہنما ہیں ہمارے عزت مآب ہمارے رکن پارلیمنٹ حاجی صاحب کا. حنیفہ صاحب نے بہت آواز بھی اٹھائی اور بہت کوششیں کی کہ تمام رہنماؤں لیڈروں کے ساتھ جودھ پور میں ہم سے ملیں. یہ ممکن نہ ہو سکا، مگر ان کی کوششوں کو سلام کرنے آیا ہوں، ان کی آواز کو سلام کرنے آیا ہوں. ویسے ہی میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اصغر علی کربلائی صاحب کا، جنہوں نے ہمیشہ اس مہم کے ساتھ اپنی آواز ملائی، بلند آواز ملائی. میں یاد کرنے آیا ہوں قمر صاحب کا، جنہوں نے خاص کر میرے جیل جانے پر اور رہائی کا ہر وقت آواز اٹھاتے رہے. میں یہاں جو یہاں منچ پر ہیں شیخ صاحب اور سبھی جو کارگل کے رہنما ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں ہمارے کارگل کے جو ایڈوکیٹ ہیں، جو ایپیکس باڈی کی مدد کرتے ہیں، حاجی مصطفیٰ صاحب کا، جنہوں نے ہر جگہ ایپیکس کی تو مدد کی ہی، مگر جیل میں مجھے 2 بار 3 بار 4 بار ملنے آئے، تو ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. ویسے ہی ہمارے نوجوان ہیں لیاقت لوشے، جو ہمارے ساتھ پد یاتراؤں پر چلے مہینوں، 1000 کلومیٹر، اور اس سردیوں میں بھی میں دیکھ رہا تھا وہ شہر شہر جا کے لوگوں کو لداخ کے بارے میں سمجھا رہے تھے. میں یہاں پر شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جو ہمارے کاؤنسلرز ہیں، ہل کاؤنسل کے ایگزیکٹو، اور میرے یہاں بچپن کے میرے کالج کے ساتھی فیروز صاحب بھی ہیں. پورے تمام کارگل ہل کاؤنسل کے کاؤنسلرز اور ایگزیکٹو سب کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. یہاں یوتھ اور اسٹوڈنٹ طبقے کے لیڈر ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، اور جنہوں نے آج بہت ہی خوبصورتی سے اس منچ کو، اس گفتگو کو آگے بڑھایا اور کارگل کی رہنمائی کی اور ہماری مدد کی. جب جیل میں ہم تھے، سجاد صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، جن کی بلند آواز نہ صرف آج بلکہ تب بھی گونجتی رہی اور ہم وہاں رہ کر بھی سنتے رہے. جہاں تک میری تکلیفوں کی بات ہے، بہت لوگ کہتے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہماری اہلیہ گیتانجلی جی کو ہوئی، جنہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح کورٹ میں اخباروں اور رسائلوں کے ساتھ، چینل کے ساتھ لداخ کا مدعا
रोशन रखा ताकि लोगों को लद्दाख या हमारी जो मुद्दा थी जेल की वो भूल ना जाएं, तो उनको ज्यादा तकलीफ हुई दिल्ली में और जोधपुर में और फिर यहाँ लद्दाख में जब हालात बहुत ही मुश्किल थे तो खेरी साहब को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। वो एक अकेले आवाज से बन गए थे, सारा जिम्मेदारी सारा वजन उनके कंधों पर था जब वहाँ ऐसा माहौल बन गया था। मगर कारगिल में ऐसा नहीं था और कारगिल ने अपना रोल अदा किया आवाज उठाने का। तो इसलिए मैं कह रहा था मैं शुक्रिया अदा करने आया हूं आप सभी का जी। तो जहां तक लद्दाख का मुद्दा है वो पूरे लद्दाख का मुद्दा है और हमें साथ मिलकर इस सफर को तय करना है। हम कभी लेह अकेला लद्दाख का एक अच्छा मुस्तकबिल बनाए। लद्दाख को जो हुकूक हैं, जमहूरियत के हुकूक, तहफुजात के हुकूक जिनका हमसे वादा हुआ है, या जो जमहूरियत के स्टेटहुड के जो जिस जमहूरियत का हक हर एक शहरी को हिंदुस्तान में नसीब है वो लद्दाख में भी नसीब हो, इतनी सी मांग थी। जो महफूजात 6 शेड्यूल में सरकार ने हमसे वादा किया था उसकी हम मांग कर रहे थे। तो मैं तकरीबन 6-7 साल पहले इस बारे में, इसकी अहमियत के बारे में लोगों को तालीम कहें, एजुकेट कहें, करने की कोशिश कर रहा था। फिर देखा तकरीबन 5 साल पहले हमारे लीडर कातुक्ता के इस मुहिम को और एक सतह पर वो ले जा रहे थे, तब मैं इस मुहिम से जुड़ा क्योंकि मैं समझता था कि इस मुहिम में हर एक का रोल अहम है। हर कोई जिस तरह से भी रोल अदा कर सके उन्हें करना चाहिए। तो उस हैसियत से, एक शहरी के हैसियत से मैं अपने तरीके से एपेक्स और केडीए के लीडर जो मिलकर अब एक मुहिम चला रहे थे उनकी मदद के लिए आया। तो ये मुझे खूबसूरत लगा। खूबसूरत मुझे ये लगा कि शायद पहली बार ले कारगिल, जांस्कर, नुब्रा, द्रास, चमचम सब जगह के लोग एक साथ मिलकर आओ। जो हमने करार रहे, हम एक दूसरे को वो कारगिल का, ये ले का, वो बुद्धिस्ट, वो मुस्लिम, इन उलझनों में न फंसें, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भी ये इलाकों का, ये फिरकों का, ये मजहबों का, ये बहुत छोटी बातें हैं। इंसानियत और हिंदुस्तानियत हमें जोड़े, ये मेरा हमेशा से मकसद रहा है और मैं यही कोशिश करता रहूंगा, दुआ करता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा कि हम एक दूसरे के करीब आएं, न कि दूर जाएं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। आज भी उतना ही वो मुफीद है, उतना ही आज भी उसकी अहमियत है। जो मैंने 12वीं क्लास जब पास करके मैं इंजीनियरिंग के इम्तिहान में बैठकर कुछ महीने श्रीनगर में इंजीनियरिंग कॉलेज के इम्तिहान के बाद वहाँ ठहर रहा था, कुछ महीने तैयारी करके इम्तिहान देने के बाद, तब वहाँ पर मैंने ये देखा कि स्टूडेंट यूनियंस हैं, ले के भी और कारगिल के भी, मगर दोनों मिलकर कोशिशें मजबूरियां थी। उसको देखते हुए एक मजलिस में जहां सबको बुलाया था, मैंने ये कहा था कि हमें शायद ये लगता हो, आज मैं फिर दोहराऊंगा क्योंकि वो बहुत साल पहले की बात है, मगर उतना ही आज भी उस बात की जरूरत है। मैंने ये कहा था कि हमें बहुत बार लगता है कि वो दूसरा मसला है हमारे लिए, वो समस्या है, वो प्रॉब्लम है, वो बुद्धिस्ट है हमारे लिए मसला है, वो मुस्लिम है हमारे लिए मसला है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है हमारे लिए मसला है, वो अलग है, हम अलग हैं। ये जो जज्बा है ये
کئی جگہوں پہ پنپتا ہے اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور یہ بہت ہی بے بنیاد بے معنی تاثر ہے، ایک ایسا جو ہمارے دماغ میں ہے، یہ ایک ہمارے دماغ کا پیدائش ہے نہ کہ اصل میں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت کی طرح ہی کیسے جب ہم کسی سماج میں ہوتے ہیں ہمیں وہ برا، یہ الگ، یہ دوسرا لگتا ہے، مگر اگر جو ہمیں مسئلہ لگتا ہے اسے ہٹا دیا جائے، جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں انہیں کے ساتھ ہمیں چھوڑ دیا جائے، تو پھر تقسیمات آتے ہیں انہیں بھائیوں کے ساتھ جن کو ہم کہتے تھے ہم تو ایک ہیں، کیونکہ یہ باہر نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے اندر ہے۔ جب تک ہم اندر اس کا علاج نہیں کریں گے ہمیں کوئی نہ کوئی دوسرا نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی مسئلہ نظر آئے گا۔ اب مثال لے لیجئے بدھسٹ کا، مسلم کا، کرسچن کا، ہندو کا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جب مسلم کو الگ اکیلا چھوڑ دیں، جیسا ہوا ہندوستان کا تقسیم ہوا مذہب کے نام پر، پاکستان بنا، تو اب تو سب مسلم ہیں، کوئی اب مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو امن ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، نہیں، پھر تنازع نکلتے ہیں، آپ وہ ہو، میں یہ ہوں، آپ شیعہ ہیں، میں سنی ہوں، آپ اس فرقے کے، آپ یہ فرقے کے، اور پھر جنگیں ہوتی ہیں، ہلاکات موتیں ہوتی ہیں انہیں پر۔ اب کوئی ہندو نہیں مگر پھر بھی وہی اختلافات جاری رہتے ہیں۔ یہ صرف اسلام کی بات نہیں کہوں گا، یہی چیز کرسچن میں بھی ہوتے ہیں۔ جب کرسچن ممالک خود کو، اب تو ہم کرسچن سے سمجھتے ہیں، انہوں نے اوروں کو الگ کر دیا، پھر کہیں پروٹسٹنٹ نکلتے ہیں، کہیں کیتھولک نکلتے ہیں، ان میں جنگیں ہوتی ہیں۔ ویسے ہی بدھسٹ میں کبھی ہمیں یہ لگتا ہے بدھسٹ کو بھی کہ یہ مسلم مسئلے ہیں، یہ نہ ہو تو ہم بہت خوشی سے رہیں گے، مسلم کو لگتا ہے یہ نہ رہیں تو ہم بہت خوشی سے رہیں گے۔ تو پھر تاریخ کو دیکھیے، ہسٹری کو دیکھیے، ان میں بھی پھر الگ الگ فرقے نکلتے ہیں، کہیں ہینیانا اور پھر مہایانا، وجریانا، ان میں بھی پھر الگ کریں، پھر الگاؤ نکلتا ہے، تقسیم نکلتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں لداخ میں بدھسٹ الگ ہیں، مگر اگر آپ تبت کی تاریخ دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، تو جب بدھسٹ الگ خود ہوتے ہیں تو پھر اور تقسیمات